الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله وبآياته دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے عطا وہ درد کر جو سارے دردوں کی دوا کر دے مٹا دے یا الہی مٹا دے یا الہی لوح دل سے نقش باطل کو مجھے اب ایواں کے غم سے اے مولا رہا کر دے الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے بات دے وہ زباں کو جو دل پر اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا یہ ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ قابل احترام علماء کرام قرائے اعظام میرے بزرگوں عزیز بھائیوں آج کی یہ محفل اتحاد القرآن العالمی کی طرف سے ابتباد مسجد عائشہ الصدیقہ میں منعقد ہو رہی ہے اللہ رب العزت میرا آنا اور آپ کا آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد زمان صاحب نے دعوت دی ان کی دعوت پر اس بابرکت پر رونق محفل میں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں چونکہ یہ اہل اللہ کی مجلس ہے اور ایسی مجلس پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے ایسی مجلس کو جس میں اللہ کا ذکر ہو اس کو اپنے رحمت کے پروں میں
ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسی مجلس میں آنے والوں کے لیے گناہوں کا معافی کا رب العزت اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جس مجلس میں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کا عرش عظیم پر نورانی مخلوق کے سامنے ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے ایسی مجالس کو عبادت سمجھ کر آنا چاہیے، یہ کوئی شو یا پروگرام نہیں ہے، خالصتاً عبادت ہے اور ایک دینی پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی رحمتیں نصیب فرمائیں۔ حضرت قاری محمد نیاز داؤد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا تو ایک سرائے مسافر ہے دوستو، آیا جو آج جس میں سمجھ لو کہ وہ کل گیا۔ آج میں اور آپ ان کی تعزیت کے لیے یہاں اکٹھے ہیں۔ ہم اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو لوگ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش پر اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بشارت ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے۔ اب دو دفعہ ذکر ہوا، صلاۃ سے مراد بھی رحمت ہے۔ تو ایک بزرگ نے، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ پہلے اس جملے سے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی امتحان اور آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے کا تذکرہ اپنے ہاں آسمانوں پر فرماتے ہیں۔ تو قاری نیاز صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ موت ایک برحق اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کسی کا بھی اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ صرف قاری محمد نیاز صاحب کی جدائی کا صدمہ ہے کہ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ باقی موت تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اپنے رب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، پل ہے، ایک راستہ ہے۔ اس کے بغیر رب العالمین کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، ہر اس شخص کے دل میں جو مجھے تیرا آخری نبی سمجھتا ہے، اس کے دل میں موت کی محبت پیدا فرما دے، موت کی محبت پیدا فرما دے۔ صدمہ اس بات پر نہیں کہ وہ ان پر موت واقعہ ہو گئی، موت تو ایک امر ربی ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ صرف صدمہ ان کی کس پر ہے؟ جدائی پر ہے۔ اور اس صدمے سے انبیاء کرام بھی خالی نہیں ہیں، ان کے اپنے بھی عزیز و اقارب جب ان سے جدا ہوئے تو انبیاء کرام کو بھی یہ صدمہ پہنچا ہے۔ اس لیے ان کے جتنی بھی وہ رسا ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے کہ قاری صاحب تو اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے، ہاں جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جن کے پاس اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں، دوست ہیں۔ تو وہ تو اللہ کے ولی اور دوست تھے۔ اللہ نے جو ان سے دین کی خدمت لینی تھی، انہوں نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق دین کی خدمت کی۔
اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن بے شک ان کے جانے سے یہ خلا پیدا ہو گئی، ہاں جی، یہ پر نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ ان کے جانے کا صدمہ تو ضرور ہے۔ ہاں جی، ہم ان کے جانے سے یتیم تو ہو گئے، لیکن بے ضمیر نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اس مشن کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اصل چیز وہی ہے کہ جو وہ مشن یہاں اپنی زندگی میں جس کو ایجاد کر کے گئے، آباد کر کے گئے، ان کے مرنے کے بعد اس مشن کو کیا رکھنا ہے؟ جاری رکھنا ہے۔ تو وہ تو عظیم کام کر کے دنیا سے چلے گئے، اب میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے، ہاں جی، فکر آخرت کرنی ہے کہ ہم نے آگے کیا توشہ بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ کل کے لیے کیا بھیجنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم اپنے جانے سے پہلے اپنے لیے کیا چیز بھیجتے ہیں؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا تم میں سے عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے، اس جہان کے لیے جو ابد الآباد ہمیشہ والا جہان ہے، اس کے لیے کیا کرے؟ تیاری کرے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کا گھر دنیا کے مقابلے میں باقی بھی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر بھی ہے۔ دنیا تو ایک فانی چیز ہے، عارضی چیز ہے میرے دوستو۔ اسی طرح یہ جسم مٹی سے بنا تو یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اس کے جتنے لوازمات اور ضروریات ہیں یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہیں۔ جب ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو تمام عوارضات جو جسم کے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن روح باقی ہے، اور روح کی عوارضات بھی کیا رہتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، اور روح کا علاج جب روح بیمار ہو جائے اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم بڑی دولت ہے، ہم سب کو مل کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور یہ دولت مال و متاع سے، حسب و نسب سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ جس پر کرم فرما دیں، فضل فرما دیں، ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشن خدائے بخشندہ۔ اللہ جس پر کرم کرتے ہیں، اللہ جس کے دل پر اپنی رحمت والی نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ اس کے دل میں وحی الہی، یہ وحی کا علم، قرآن کریم، یہ نور اللہ اس کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جو قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے، جو مخاطب ہوتا ہے، اس کو سوچیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، ہاں جی، اس پر پھر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی کیا ہے؟ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو بھی اس راستے کے لیے، جس راستے پر ہمارے بھائی قاری محمد نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ چلے گئے، ایک دن میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور جب تک ہمارے جان میں جان ہے اس مشن کو آگے کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے، آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔